السلام علیکم. پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا. یہ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، عوام کی طرف سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ مہنگائی کب کم ہوگی، کب اس میں کمی واقع ہوگی، کب ہمیں سکون ملے گا. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اور یہ لازمی کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو آنے والے 1-2 دن میں ممکنہ طور پر یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی، جس کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اشیاء خورد و نوش ہوں، دیگر چیزیں ہوں، سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پیٹرول اور انرجی کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں دوسری چیزوں پر بھی. تو مہنگائی پھر بڑھنے جا رہی ہے، چاہے معیشت کو کتنی ضرورت ہو کہ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، لیکن عوام کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی. اور یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جہاں 2 معاملات بہت زیادہ امپورٹنس حاصل کر گئے ہیں. ایک براڈ شیٹ کے انکشافات ہیں جس میں جو الزامات سامنے آئے ہیں اس میں اپوزیشن پر حکومت الزامات تو لگا رہی ہے، لیکن جواب حکومت کو یہ دینا ہے کہ جو بھی معلومات دستیاب ہے اپوزیشن لیڈرز کے متعلق، سیاستدانوں کے متعلق، دوسرے لوگوں کے متعلق، ان پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی، ماضی میں کس نے نہیں کی، اب اگر معلومات موجود ہیں تو کیوں کارروائی نہیں ہو رہی، اور اگر معلومات مل سکتی ہیں تو وہ معلومات حاصل کر کے کارروائی کب ہوگی. کیونکہ دعویٰ یہ تھا تحریک انصاف کا کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، تو احتساب کے اگر سراغ مل رہے ہیں، اکاؤنٹس کا پتہ چل رہا ہے، جائیدادوں کا پتہ چل رہا ہے، تو اس پہ کارروائی کب ہوگی، یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. اس پر پیسے بھی دے دیے گئے ہیں براڈ شیٹ کو. تو ایک عجیب تنازع سا بنا ہوا ہے. اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، اس میں کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے. دوسرا معاملہ فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ہے جو الیکشن کمیشن میں ہے. تحریک انصاف پر یہ 2014 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 6 سال سے یہ معاملہ جو التوا کا شکار ہے، اور اب اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مہینے کی 19 تاریخ کو اپوزیشن احتجاج کرے گی. وہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا، اور اگر یہ مظاہرہ بہت مؤثر ہوا تو شاید یہ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. مکمل طور پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ یہ کیس جو ہے اس کی ہیئرنگ ڈے بائی ڈے ہو اور اس کا فیصلہ جلد سامنے آئے، اور جو اس کے اندر چیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر وہ منظر عام پر آتی ہیں اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں موجود ہے تو تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کیا خطرات ہوں گے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ملک احمد خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر ولید اقبال صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کیونکہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، ملک میں ایک نظام کی بات کرتے ہیں، تو اور آپ یہ الزام بھی لگاتے رہے اپوزیشن پر کہ ان کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ جا کے چھپ جاتے ہیں اسٹے کے پیچھے. یہ 6 سال سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، آپ نے اس پر اسٹے لیا ہوا ہے، اس معاملے کو آپ چلنے نہیں دے رہے. اپوزیشن کا یہ الزام ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر احتجاج کر رہی ہے. قانونی پہلو اس کے کچھ بھی ہوں، اخلاقی طور پر تو آپ کو ٹرانسپیرنسی ثابت کرنی چاہیے اور اسٹے وغیرہ کے معاملے کو ختم کرنا چاہیے، اور ایک بار کہنا چاہیے کہ آئیں فیصلہ کریں، ہم پر جو الزامات ہیں وہ صاف کریں، اور آپ کو خود پیش ہونا چاہیے احتساب کے لیے. اتنی پر امید کیوں نظر آ رہی ہو اپوزیشن؟ آپ کا سوال یہ تھا. جی، یہ اتنے پر امید نظر آ رہے تھے جب انہوں نے اکتوبر میں یا نومبر میں اس کو شروع کیا. اتنے ہی پر امید نظر آ رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا جی 31 دسمبر سے کے تک ہم مولانا فضل الرحمان کو اپنے استعفے جمع کرا دیں گے. اتنی ہی پر امید نظر آ رہی تھی جب انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے آر کر یا پار کر ہو جائے گا جب لاہور میں ہم آئیں گے، اور یا فیصلہ کن جلسہ ہوگا. یہ ان کی ہر امید کے اوپر پانی پھرا ہے. تو یہ جو پر امید ہونا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بس ایک خود فریبی ہے، سیلف ڈسیپشن. اچھا. اور ان کے میں تو سمجھتا ہوں کہ غبارے میں پہلے ہی پھونک نہیں تھی، اگر کوئی تھی بھی تو وہ نکل گئی ہوئی ہے. اچھا. تو اس میں آپ کا سوال کا جو آخری حصہ تھا وہ تو یہ تھا کہ جی کوئی کسی قسم کی تشویش یا خطرہ حکومت کو، تو اس سے کوئی نہیں ہے. بلکہ وزیر داخلہ نے کل یا پرسوں یہ بیان بھی دیا ہے کہ جی، اور حکومت کی بہاف پہ ہی، کہ یہ جو 19 تاریخ کو یہ احتجاج جو کرنا ہے انہوں نے، اس کے لیے اجازت ہے، آئیں کریں. آف کورس یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہمارے آئین نے کیا ہوا ہے آرٹیکل 16 میں کہ پرامن احتجاج ہو اور غیر مسلح ہو، تو اس کا تو ہر پاکستانی کو ایک حق ہے، کریں. لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اگر، یا تجاوز کریں تو پھر ظاہر کارروائی ہوگی. اچھا، لیکن کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال اور یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ
کیونکہ آپ ہمیشہ احتساب کی بات کرتے رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے رہے ہیں, آپ یہ بھی الزام لگاتے رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں پر, خاص طور پر نواز شریف صاحب وغیرہ پر, کہ جی آپ لوگ اسٹے کے پیچھے چھپتے رہے ہیں. تو جب آپ پر یہ الزام لگایا اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 6 سال سے آپ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, تو قانون سے بڑھ کر یہ اخلاقی ذمہ داری آپ کی نہیں بنتی کہ آپ خود ہی کہیں یار اسٹے وغیرہ ختم کرو, ہمارے کیس کو سنا جائے, اس کا فیصلہ کیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, عوام کے سامنے ساری چیزیں آنی چاہیے؟ جی ہم اس کیس میں بالکل تیار ہیں. ہم نے ہر جو معلومات چاہیے تھیں وہ دی ہیں. اسکروٹنی کمیٹی کے پاس جو دستاویزات ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے, بینک اکاؤنٹس کی تمام, بلکہ وہ تو کسی ایسے وقت کو بھی اس میں بیچ میں شامل کرتی ہیں جس میں جو آج کل جس طرح کی سختیاں ہیں فیٹف کی, نو یور کسٹمر کی, وہ اس وقت نہیں ہوتی تھیں. دیکھیں نا 22 سال سے پارٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں ایسے کوئی فرض کر لیں ضلع لاہور کا کوئی صدر ہے, کوئی ضلع فلاں کا صدر ہے, انہوں نے کیونکہ اس قسم کی سختی نہیں ہوتی تھی, انہوں نے ایسے ہی اکاؤنٹ کھول لیے تھے جو کہ پارٹی کے ریڈار سکرین پہ بھی نہیں تھے, لیکن ان اکاؤنٹس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا. ہم وہاں تک ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جس معاملے, جس حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ کیا گیا ہے, وہ تو ایک ڈسگرنٹل یا سابقہ رکن یا کارکن کا ایک ذاتی انتقام سمجھ لیں, اس قسم کا وہ ایک ہے بغض جس کے لیے وہ کیس ہوا. لیکن ویسے اس طرح کے کیس کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو چلیں وفاقی حکومت سمجھ لے کر لے یا کیا, لیکن یہ ہر پارٹی کو اپنے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرانی ہوتی ہے انتخابی نشان لینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بالکل پوائنٹ آئی ہے کہ آپ بالکل تیار ہیں, وہ نون لیگ اور پی 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 پر بھی ہے, آپ بالکل تیار ہیں. پی 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 اور نہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں جی میں تیار, نہ صرف کہ تیار ہیں, یہی تیاری اور اسی نوعیت کی تیاری اور اسی حد تک تیاری پی ایم ایل این اور پی 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 کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ دونوں بھی کٹہرے میں ہیں اسی معاملے کے اوپر. اور جب یہ الزام کیونکہ آپ پر ہے اور یہ 6 سال سے جو اسٹے تھا, آپ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل تیار ہیں. اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسے بھی اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے جن کا علم نہیں تھا, تحریک انصاف کے نام پر کھولے ہوئے تھے, ان کی بھی معلومات فراہم کر دی گئی ہے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب, جب تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, سینیٹر ولید اقبال صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر طرح سے تیار ہیں, تو یہ احتجاج کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, لیکن جب کافی عرصے سے جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا, آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار اور ہم سٹے کے پیچھے یا کسی پہ نہیں چھپ رہے ہیں. جب اپوزیشن نے احتجاج کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے باہر جا رہے ہیں اس کے ایشو کے اوپر, تو پھر یہ آگے کھڑے ہو گئے کہ جی آپ بھی جواب دیں. بالکل, ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتوں کا احترام کیا ہے. ہمارا ہمیشہ جو ہے, اگر آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا وہ ایک جج نے خود مانا کہ اس کا جو قتل تھا وہ ایک عدالتی قتل تھا. اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم کو نکالا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالتوں کی طرف سے, ہم نے غلط فیصلے بھی تھے وہ بھی تسلیم کیے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور یہ عدالتوں کے بیچ چھپتے رہے. میں یہ بھی دیکھیں الیکشن کمیشن میں چھپے, اگر ہم کرپشن کی بات کریں, جب ہم بی آر ٹی پہ ان کے خلاف گئے تو آج بھی سپریم کورٹ میں وہ چھپے ہوئے سپریم کورٹ کے پیچھے. آج ولید صاحب اعلان کر دیں کہ ان کی پارٹی سپریم کورٹ سے جو ان کے خلاف کیس ہے بی آر ٹی کے حوالے سے, اس سے جو ہے وہ اس کو وڈرا ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کتنا جو ہے وہ کرپشن سے پاک ان کی حکومت ہے, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, ہمیشہ یہ کہتے ہیں, لیکن ہمیشہ انہوں نے اداروں کا احترام نہیں کیا. اچھا, پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی بھی دیکھا ہوگا, تو 19 تاریخ کو اپوزیشن نے اس لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اپنے, ہم تو کہتے ہیں آپ اپنے بتائیں آپ کی منی ٹریل کے لوگوں سے, تو آپ پوچھتے ہیں, اچھی بات ہے آپ پوچھیں, حق بنتا ہے, سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے, سیاسی ورکر سے پوچھنا چاہیے. ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو فنڈنگ آئی ہے کہاں سے آئی ہے. اب تو بہت انڈیا, اسرائیل کیا کیا باتیں کرتے ہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ سے کدھر سے آئے ہیں کدھر سے نہیں آئے ہیں, تو سب کے سامنے ہو جائے گا پھر. اچھا, تو یہ سینیٹر صاحب آپ نے سنا کہ نہ صرف یہ معاملہ فورن فنڈنگ والا, بی آر ٹی پر بھی الزام لگتا ہے, مالم جبہ پہ بھی الزام لگتا ہے کہ جو کیس آپ کے خلاف ہوتا ہے آپ تو اس پہ اسٹے لے لیتے ہیں. آپ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسٹے کے پیچھے ہم نہیں چھپیں گے اور ہم تیار ہیں, اور آپ کہتے بھی ہیں ہمیشہ, لیکن آپ کی پارٹی کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے, وہ تو اسٹے لے کے بیٹھ جاتی ہے. دیکھیں بی آر ٹی کا ذکر اگر آیا, میں ابھی بالکل مختصراً بی آر ٹی کی بات کروں گا. بی آر ٹی کا جو کیس ہے
اس میں یہ ایک تو انہوں نے کہا ہم نے کیا، انہوں نے نہیں کیا. بی آر ٹی کا کیس کوئی ایک دو افراد نے کیا تھا جن کی زمین کو جو کمپلسری ایکوزیشن ہوتی ہے جب بھی ریاست جو ہے وہ پبلک پرپز کے لیے رفاہ عامہ کے لیے اچھا لوگوں کی انفرادی زمین کو ایکوائر کر سکتی ہے معاوضہ دے کے. بی آر ٹی کے اوپر جو کیس ہے وہ اس معاملے پہ ہوا ہے. جب وہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس گیا، جو ریلیف مانگی ہوئی تھی درخواست گزار نے، اس ریلیف سے کہیں زیادہ، یا جو مانگی ہی نہیں ہوئی تھی ریلیف، وہ اس کو دے دی کہ جی ایف آئی اے اس پہ تفتیش کرے کوئی. بھائی جب اس شخص نے ریلیف ہی کوئی نہیں مانگی ہوئی وہ، اور یہ تفتیش کا حکم ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس پہ اپیل نہ کریں تو پھر تو آپ جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں یا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ غلط ہوا ہے. جب ہوا ہی نہیں کوئی غلط تو اپیل کرنا تو حق ہوتا ہے. وہ اپیل کی جیسے ہی سپریم کورٹ میں، جی سپریم کورٹ میں جب اس کی اپیل کی، سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا اس پہ، تو وہ اسٹے کے پیچھے چھپنے والی بات کے لیے. جی 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 کریم صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ فیصل کریم صاحب اب ان کو اتنی معلومات بھی نہیں میرے بھائی جان کو، اگر ان کو چاہیے تو میں ان کو معلومات فراہم کر دوں گا. پیپلز پارٹی اس پہ کے پی چیپٹر جو ہمارا ہے، ہم لوگ اس پہ گئے ہوئے ہیں آلریڈی، اور ہم نے 1.5 سال ہو گیا ابھی تک ہمیں نیب کے چیئرمین سے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. وہ اس لیے نہیں ملا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن کے ایڈوائزر ہیں جن کا نام کامران بنگٹ صاحب ہے، وہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے نارو مانگنے کے لیے، کیونکہ ان کا کیس سپریم کورٹ میں. اگلے دن اس کو سپریم کورٹ میں جج نے جرمانہ کر دیا 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے جرمانے کا مطلب ہے کنوکٹ ہو گئے ہیں. کنوکشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں. ڈی سیٹ کا مطلب ہے کہ وہ ایڈوائزر نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن مدینہ کی ریاست میں 2 قانون ہیں اور 2 پاکستان ہیں. اپوزیشن والے نہیں رہ سکتے ہیں لیکن حکمران ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے یہ ہیں تو یہ رہ سکتے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور باقی جماعتوں کے لیے اور قانون ہے. نہیں، ایک پاکستان میں تو ایک ہی قانون ہونا تھا اور نئے پاکستان میں تو ایک ہی ہونا تھا. ایک بریک کی طرف جانا ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب 2 چیزیں، ایک تو پھر انہوں نے چیلنج کیا ہے کریم کنڈی صاحب نے کہ بی آر ٹی پر وہ خود گئے ہوئے، آپ سپریم کورٹ میں یہی معاملہ مالم جبہ میں بھی ہے، یہی معاملہ آپ کا فارن فنڈنگ کیس میں بھی ہے. دوسرا کامران بنگٹ صاحب کی جو بات انہوں نے کر دی ہے اس پہ بھی آپ سے میں جواب لوں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر ولید اقبال صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ بدستور موجود ہیں. سینیٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے 3 معاملات، جو میرا بنیادی سوال تھا پہلے آپ سے کہ جی آپ پر جو یہ الزام ہے کہ آپ ہر کیس کو اسٹے لے آتے ہیں اور اسٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جو الزام آپ لگایا کرتے تھے اپنے اپوزیشنز پر وہی پریکٹس آپ کر رہے ہیں، تو اخلاقی طور پر اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حد یہ آ گئی ہے کہ اب اپوزیشن آپ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. دوسرا یہ کامران بنگٹ صاحب والا معاملہ بھی اٹھایا کہ جی اب انہوں نے مس کنڈکٹ کیا، ایک جج کے گھر پہنچ گئے، ان کو جرمانہ کیا گیا، تو اب بھی ایڈوائزر کیوں ہیں؟ پہلی بات، میں بی آر ٹی والے کا تو جواب دے چکا ہوں جی. بی آر ٹی کا جو ہم نے اسٹیج اس کیس میں لیا ہوا ہے وہ کسی کرپشن کے الزام پہ نہیں تھا، وہ لینڈ ایکویزیشن کا کیس نہیں. مگر کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا، کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے میں. ایک سیکنڈ، انہوں نے اس کا اس طرح، انہوں نے میری عرض سن لیں، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ یہ کیس ان کا نہیں ہے جس میں اسٹے ہوئی ہے. ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر اسٹے لیا تھا کیونکہ وہ لینڈ ایکویزیشن کا کیس تھا اور اس میں پشاور ہائی کورٹ نے کوئی ایکسیسو ججمنٹ دی تھی. ٹھیک ہے. اور اپیل کرنا تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ اگر نہیں تو اگر اپنی اپیل نہیں کرتے پھر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ فیصلہ صحیح تھا. فیصلوں کی درستگی کے لیے اپیل ہوتی ہے. کنڈی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اپنے پشاور کے صدر کے ساتھ گئے اور وہ نیب میں کیس بعد میں لے کے گئے، تو نیب نے اس پہ دست اندازی سے انکار کیا کہ جی وہ سپریم کورٹ نے اسٹے دی ہوئی ہے، ہم نے ان کے کیس کے خلاف اسٹے نہیں لی، ہم نے کسی اور کیس میں اسٹے لی ہوئی ہے. وہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا، اور وقفے سے پہلے ابھی آپ نے بعد میں تو اور بات کی، فارن فنڈنگ کیس اور مالم جبہ بھی. فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ کوئی اسٹے نہیں ہے اور ہم نے جو درکار تھا ہم نے اپنا پہنچا دیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 والے کہ جو گڑھا کھود دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اوپر الیکشن کمیشن نے، اصل میں اس گڑھے کے اندر یہ دفن ہوں گے کیونکہ ان کی باری بھی آنی ہے. اور اصل وہ مارک سیگل کے ساتھ کیا کچھ پیسوں کا لین دین ہوا ہے اور ایک طرف، اور دوسری طرف وہ جو اپنی ہی پارٹی کو 10 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں اور وہ 10 کروڑ پھر واپس لیے جا رہے ہیں جو میاں نواز شریف نے کیا ہوا ہے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. جب وہ کھلیں گے کھاتے تو پھر بڑا کچھ پتہ لگے گا. یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے اوپر کیا الزام لگے ہوئے تھے یا کیا ہو رہا تھا. اچھا. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ مالم جبہ پہ کوئی ایسی اسٹے ہے یا نہیں. مالم جبہ کو تو
جہاں تک مجھے علم ہے کہ نیب کو کوئی کمپلینٹس گئی ہیں، انہوں نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے اس کے بعد انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس میں مزید تفتیش کریں. یہی تو اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کے کیسز میں نیب کوشش نہیں کرتی، اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تفتیش کی، اور ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں. ملک احمد خان صاحب اس کا جواب نیب سے لیں نا، اس کا جواب نیب سے لیں کہ وہ تفتیش کیوں نہیں کر رہی. اور یہ کامران بنگش صاحب والی بات جو ہے، اگر وہ نااہل ہیں اور اگر پورا نہیں اترتے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی شخص کو نااہل قرار دلوانے کا. کوئی شخص نااہل اور ڈی سیٹ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن اسے کنوکٹ کر کے ڈکلیئر نہ کرے. وہ اگر ڈکلیئر نہیں ہوئے تو اسی صورت میں وہ ایڈوائزر ہے، ادروائز نہیں ہوں گے. چلیں، بہرحال آپ سے یہ سوال ہم اس لیے کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، اور اگر یہی معاملہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تو ہم تصور کرتے ہیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا، تو اس لیے سوال ہم آپ سے کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب، سینیٹر ولید اقبال صاحب فرما رہے ہیں یہ فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے نا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ گڑھا کھودا ہے ان کے لیے، تو اس گڑھے میں پیپلز پارٹی بھی گر جائے گی، نون لیگ بھی گر جائے گی، اور یہ گڑھا کسی کو نہیں چھوڑے گا. نہیں، وہ ہی گریں گے. اچھا، وہی گریں گے، ہم نہیں کریں گے، وہ ہی گریں گے. چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب. وہ بھی نہیں، وہ ہی. چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو فری فال ہے اس کی کوئی میں ایک لائن میں مسعود صاحب ڈرا کر دیتا ہوں کہ یہ فری فال ہے کیسے. دیکھیں نا کہ یہ جو ایک ہی نوعیت کے مقدمات ہیں، فار ایگزامپل جیسے بھی آپ مالم جبہ کا ذکر کر رہے تھے جی، تو سملر نیچر کا ایک کیس تھا آشیانہ ہاؤسنگ لینڈ کے ایکوائر کرنے کا. اس پر تو پیشیاں ہوئیں، مقدمے چلے، گرفتاریاں ہوئیں، اللیگل وارنٹس جن کو بعد میں کورٹس نے کہا کہ یہ ایسی پریکٹس تو کسی جگہ پر دیکھی نہیں جا سکتی. تو وہاں پر تو یہ صورتحال ہے، اور جو معلوم جب ہے اس پہ آج تک کبھی اے سے بی نہیں ہوئی، اور اس پہ کوئی آج تک کوئی انویسٹیگیشن. تو ملک صاحب اس کا جواب تو حکومت کہہ رہی ہے ہم سے نہ لیں، آپ نیب سے لیں اس کا جواب. نہیں، وہ نیب سے ہم اس لیے نہیں لے سکتے کہ حکومت نے خود وہ جواب دینے کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی کے منسٹر قائم کیے ہیں، اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو انویسٹیگیشنز کے اوپر پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کر رہی ہے. اور جیسے ابھی ولید صاحب نے کہا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، تو ہم تو یہی کہتے رہے کہ ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس کی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن نہیں ہے. وہ تو وہ ہوتی ہے جو ٹرائل کر کے ایویڈنس کے بیس پہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. تو یہاں تو 184(3) میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی رہی. تو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی بحث تو جو ہے وہ میرا خیال اس کو تو خود دفن کر دیا ہر لحاظ سے، جیسے بھی کیا جا سکتا تھا. اور اس کے بعد جو ایک اگلی انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، سملر نیچر کا کیس، کہ جب آپ کے پاس آپ کی کسی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں تو ایک طرف تو ٹی ٹیز کا شور مچ جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر ایک بڑا رستہ نکلتا ہے کہ جی ایجنٹس آ جاتے ہیں، اور وہ ایجنٹس کہتے ہیں کہ جی اگر غلطی ان کی ہے ایجنٹس کی تو اس کا بینیفیشری چاہے کوئی بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. پھر آج تک اس کی ایکسپینڈیچر شیٹ کدھر ہے؟ وہ جو 30 مئی 2018 کا آرڈر ہے ای سی پی کے رولز کے مطابق ہے، اس کی کلیئر وائلیشن ہے کہ ایک اسکروٹنی پروسیس جو ہے وہ پبلک پروسیڈنگز میں نہیں ہو رہا، پبلک ہیئرنگ کے اس میں نہیں ہو رہا. وہ اکبر ایس بابر کی وکیل اکاؤنٹس تک ایکسیس مانگ کے پچھلے 36 ماہ سے ایک پیپر نہیں لے سکے آج تک. اور دوسری طرف جو ہے وہ رات کو 7 سے 11 ایک ڈاکومنٹ ڈفرینٹ میڈیا پروگرامز میں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ وہ پوری کی پوری فائلز تھما کے بھیج دیا جاتا ہے. یعنی اتنی بلیٹنٹ، اتنی نیکڈ، اتنی لاپ سائڈڈ، اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ ایک یک طرفہ ٹریفک تو کسی ون وے روڈ پہ بھی ہم نے نہیں دیکھی ہے. تو بالکل ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بہرحال اینی ویز یہ تاریخ کا پہیے گھوم رہے ہیں. اور احتجاج کی وجہ یہی ہے کہ ون وے ٹریفک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، اس پر حکومت کا اثر و رسوخ ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے کیسز کو دبا دیتی ہے. اپوزیشن کے خلاف جو کیسز نہیں بھی ہوتے آپ کے نزدیک ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے. تو یہ میں سینیٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ 19 جنوری کے اس احتجاج میں شریک نہیں ہو رہے. بات یہ کی جا رہی ہے، چہمہ گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید اس احتجاج میں فلی طور پر ان نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے.
کیا وجہ ہے؟ بلاول صاحب کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج میں فل ان نہیں ہے. دیکھیں ابھی حال ہی میں اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہماری ایک ریلی تھی مالاکنڈ میں جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ آئی تھی، جس میں مولانا صاحب تھے، بلاول صاحب بھی وہاں پر تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کو کرتی، مریم نواز صاحبہ اور باقی لیڈران مینگل صاحب اور باقی لیڈران نہیں آ سکے، اور ان کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ آئی تھی، شیرپور صاحب نہیں آ سکے. تو کچھ جگہوں پہ جو ہے فرسٹ اس کے جہاں پر مصروفیت نہیں ہوتی یا زیادہ وہ نہیں ہوتا تو پھر فرسٹ ایئر لیڈرشپ آتی ہے، لیڈرشپ اس میں حصہ لیتی ہے. ادروائز سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس میں راجہ پرویشر صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، نیر بخاری صاحب، باقی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں حصہ لے رہی ہے. دیکھیں ان کے کچھ شیڈول ہیں سندھ میں، کچھ علاقوں ان کی وزٹس ہیں، ادھر انہوں نے جانا تھا اور جو ہے ادھر وہ جا رہے کیونکہ مالاکنڈ میں وہ تھے. نیکسٹ جب وہ ہوگی تو اس میں اگر ان کی اویلیبلٹی ہوگی تو وہ آئیں گے. یہ بات نہیں ہے جس میں جب نہیں آتے تو میڈیا میں چہمگوئیں شروع ہو جاتی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہی ہے یا اس میں جو ہے کولڈ شولڈر دے رہی ہے یا کوئی اور لیڈرشپ نہیں آتی تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے اس کا جواب نہیں، اور آپ سے سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، ان کا پورا فوکس ہے اس احتجاج کے اوپر. وہ اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں اس سے پہنچنے. ایک آدھ جگہ ہی ایسا ہی جہاں پر مریم بی بی نہیں پہنچ سکیں ورنہ وہ پہنچتی ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا کہ وہ میٹنگز میں یا احتجاج میں موجود نہیں ہوتے. پھر شبلی فراز صاحب پریس کانفرنس کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا شرازہ بکھر رہا ہے، ان کے اندر یگانگت نہیں ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. پھر یہ باتیں آتی ہیں. شبلی فراز صاحب کے پاس تو اپنی حکومت کا جو ہے وہ تو 2.5 سال کا یا کے پی کا 7.5 سال کا کچھ ہے نہیں نا. ان کے پاس دیکھیں جب کوئی فلم بنتی ہے، ڈرامہ بنتا ہے تو ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے ایکٹروں کو یا کہ آپ نے یہ اسکرپٹ پڑھنا ہے. تو ان کے پاس تو صرف ایک ہی اسکرپٹ ہے کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، NRO نہیں دوں گا، یہ اسکرپٹ ان کے پاس ہے. شرازہ بکر چکا ہے، یہ ان کے پاس ہے. ان کے پاس اور کچھ اپنے لیے تو کچھ ہے نہیں کہ وہ بتا سکے ہم نے کیا کیا ہے. جہاں تک ہے دیکھیں جہاں پر مصروفیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، چاہے وہ مولانا صاحب یا باقی لیڈرشپ ہیں، جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے 1-2 موقع ایسے ہوئے ہیں جس میں بلاول صاحب نے اگر شرکت نہیں کی ہو، ان کی مصروفیت ہے نہیں شرکت سکے، ادروائز ان کی پارٹی لیڈرشپ پر موجود ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں سنجیدہ نہیں. پیپلز پارٹی PDM کا جو ہے وہ بالکل حصہ ہے اور ایک مضبوط پارٹی اس میں ہے. جس طرح بلاول صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک سٹیج پہ ہیں. کچھ عرصے کے لیے اگر PTI والے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں، چلو ان کو خوش ہونے دیں، ان کی چھوٹی موٹی خوشی ہم قبول کر لیں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کے ساتھ جو بالکل جو ان کے جو فیصلے ہیں ان کے شان سینٹر ولید اقبال صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ کیسز کو چلنے دینا چاہیے اور آپ اس کے لیے تیار ہیں، احتساب کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے. یہ بات آپ اپوزیشن کو کیوں باور نہیں کرا پا رہے؟ جب آپ ہر چیز کے لیے تیار ہیں تو ان کا احتجاج نہیں بنتا، لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں اور آج بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اداروں کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، آپ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نیب ہو یا دیگر ادارے ہوں، اور اپنے خلاف فیصلوں کو رکواتے ہیں، مقدمات کی پروسیڈنگز کو رکواتے ہیں. آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے احتجاج ہو رہا ہے. تو آپ یقین دلا دیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے. نہیں بالکل جی، بلکہ میں اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے برعکس جو ہیں اور جو انہوں نے آپ کے دوسرے مہمانوں نے کہا ہے، میں آپ کو اس کے برعکس دلائل پیش بھی کر دیتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بھی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں جو نیب کے سامنے ہے جس کی تفتیش ہو رہی ہے، پہلے تو یہ کہ علیم خان صاحب بھی نیب کی قید گزار کے آئے ہیں، سبطین خان صاحب بھی نیب کی قید گزار کے آئے ہیں، 2-3 دفعہ پرویز الہی صاحب جو سپیکر ہیں ہمارے اس کے کولیشن پارٹنر ہیں وہ بھی کر کے آئے ہیں. یہ نہیں کبھی کسی نے کوئی سوال یہ اٹھانا ممکن نہیں ہے کیا کہ جی جو کیسز ہیں جن میں طلب کیے گئے لوگ جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں وہ شاید کیسز ہی ایسے نہیں تھے جس میں کوئی بات بنتی ہو یا کوئی ایسا کرپشن کے کوئی شواہد ملے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ کیے ہوں، ان کو پرسو نہ کیا ہو نیب نے. اور یہ ایسے کیسز ہوں جو کہ اتفاق سے اس وقت کی اپوزیشن ہے اور یہ وہ کیسز ہیں جو اس وقت شروع ہوئے تھے جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی. اور اگلی بات میں کہہ رہا میں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ پچھلے ہفتے سینٹ میں بھی یہ بات کچھ میں نے بھی کی تھی. میں نے دیکھ کے ایک رپورٹ جو کہ پیپلز پارٹی کے مشہور پیپلز پارٹی کے جو ایک سابق گورنر سلمان تاثیر صاحب ہیں، ان کے جریدے کی رپورٹ تھی جو نیب کی کارکردگی پہ تھی. میں نے اس سے شواہد دیے سینٹ کے فلور پہ، اور بعد میں شہزاد اکبر صاحب نے بھی مزید اپ ٹو ڈیٹ زیادہ انفارمیشن دی. اور یہ کائنڈلی سن لیں، یہ
وہ یہ کہ جی جب سے نیب بنا اس وقت سے لے کے اب تک اس نے کوئی جو ریکوریز کی تھیں اس میں سے کوئی 100 ارب یا ایسا کچھ جو ہے وہ پچھلے ان سالوں میں ہے، اس سے پہلے جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد کوئی 300 ارب روپے ان 2 سالوں میں ہیں، یعنی ٹوٹل 400 ارب روپے نیب نے ریکور کیے ہیں اپنی بنیاد رکھے جانے سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے. اور اس میں سے 300 ارب ان 2.5 سالوں میں آئے ہیں، اور کچھ 100 ارب جو ہیں وہ پورے پچھلے اس سے پہلے کے 10-11 جتنے بھی سال تھے اس میں آئے ہیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہیں چھیڑ رہا نیب کو، کوئی اثر انداز اس کے اوپر نہیں ہو رہا. اور بائی دا وے یہی سلمان تاثیر صاحب کے جریدے میں ہی جو رپورٹ تھی اس میں یہ تھا کہ گیلانی اینڈ گیلپ نے جو پاکستان کی سروے کی تھی، اب میں نیب کا ترجمان نہیں ہوں نہ ہی میں نیب کا وکیل ہوں، لیکن یہ جریدے میں جب چھپی ہوئی انفارمیشن ہے گیلپ اور گیلانی اور گیلپ کی، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی عوام کی 60% آف پاکستانی پبلک 60% آف پاکستانی پبلک 60% آف پاکستانی پبلک ایکسپریسز اٹس ٹرسٹ ان نیب. یہ 2 آدمی نہ کرتے ہوں پاکستان کی 60% عوام، تو ہم یہ اس پروگرام پہ آپ میں اور 3 لوگ جو ہیں یہ وہ رائے نہیں رکھتے جو ایک گیلانی اینڈ گیلپ کی سروے بتاتی ہے کہ 60%. مگر آپ سے سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کا نام ہر پریس کانفرنس میں لیتے ہیں، جلسوں میں لیتے ہیں، جلوسوں میں لیتے ہیں، ریلیوں میں لیتے ہیں، ہر فورم پر ٹی وی ٹاک شوز میں لیتے ہیں، وہ لوگ سب کے سب باہر ہیں، ان سے 1 پائی آپ نے ریکور نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں سب سے بڑے چور ڈاکو لٹیرے یہ ہیں. تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر یہ ہیں تو واقعی آپ صحیح الزام لگاتے ہیں یا انہیں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے الزام لگاتے ہیں؟ اور اپوزیشن بھی یہی بات کہتی ہے. ملک احمد خان صاحب، جو کیسز پی ٹی آئی کے خلاف بتائے جاتے ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب کہتے ہیں ان میں سبسٹنس ہی نہیں ہے، تو کیوں سنے جائیں؟ وہ ایسے کیسز ہی نہیں ہوں گے کہ وہ سنے جائیں. یہ الزام ہم پر غلط ہے کہ ہم اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اداروں پر. اچھا جی، مسعود صاحب بڑی انٹرسٹنگ ولید صاحب نے بات کی، اور اینڈ اٹ ایکچولی میرٹس اے کمنٹ. نارملی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی بات کے ہم زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن ان میں سے ولید صاحب ایک ایسے آدمی ہیں جن سے ایٹ لیسٹ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک. جو بھی ولید صاحب دوسری بات کر رہے تھے کہ نیب کی ریکوریز اور 60% آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ 40% آف دا پیپل آف پاکستان. اچھا، نیب کی ریکوریز میں کون سا ایک ایسا مقدمہ ہے جو کہ ان پولیٹیکل لوگوں پر ہے جو کہ اپوزیشن کے ہیں، جس میں کسی ریکوری کا ان 2 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک روپیہ بھی ہے تو ہمیں بتا دیں. ملک صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک بریک لے کر آتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب، آپ فرما رہے تھے نیب کی ریکوری کے حوالے سے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے جو اعداد و شمار دیے، آپ ان پر گفتگو کر رہے تھے، آپ پلیز کنٹینیو دیکھیں. ایک تو میں نے یہ کہا نا کہ جو پی ٹی آئی کا نریٹو ہے، اس ریکوری کا اس نریٹو سے کوئی لینا دینا نہیں. مسعود صاحب، اس میں ٹرانسپیرنسی از دا بیسک، دیٹس دا کی ورڈ فار دیٹ. اور اگر یہ نیب کی انویسٹیگیشنز صرف یہ لپ سروس اور ایک فگر دینے کی بات ہے تو وی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. اور یہ جو 379 ارب کا شور مچا کے بیٹھے ہیں نا، اس میں سے 80% ریکوریز جو ہیں وہ لینڈ ریلیٹڈ ہیں. وہ ان ریکوریز کی بات کر رہی ہے جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ لینڈ ریکوری کتنی ہے اور کیش کتنا ہے. ٹھیک. اب مجھے صرف اجازت اتنی دے دیں کہ اس میں جو نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ اس کے ہم فورینسک آڈٹ کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ ہوتا کہ جیسے ایک یہاں پہ ایک انہوں نے کہا جی کہ ایڈن ہاؤسنگ میں ایک بڑا سکیم ہو گیا جی. ایڈن ہاؤسنگ کا سکیم ٹھیک ہے، مان لیا کتنے 100 ارب کا ہے جی، وہ 150 ارب تو اس میں سے 379 ارب میں سے وہاں نکال دیں آپ. تو اس میں پھر کیا سکیم کی ریکوری انہوں نے کی کہ جو لینڈ یہ جسٹ پروپوگیشن. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ایک جو بڑی دقت ہے وہ یہ کہ ایک پروپوگیشنسٹ رجیم ہوتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آخر میں وہ سچ معلوم ہونے لگتا ہے. تو آپ کا ماننا یہ کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے اور حقائق کم ہیں، اور نیب جو ہے، نیب کو نے جو ریکوری کی ہیں ان کا اس کو بائیفرکیٹ بھی کرنا ہے، اس کی جو بتانا چاہیے کہ لینڈ ریکوری کتنی ہے، کیش کتنا ہے، کن لوگوں سے لیا گیا. اور ایک سوال ہمیشہ رہے گا یہ سلیمان شہباز سے، آصف زرداری سے کس سے وہ ریکوری ہوئی ہے؟ نواز شریف سے کتنی ہوئی، آصف زرداری سے ہوئی، سلمان شہباز سے کتنی ہوئی؟
कौन सी रिकवरी है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं? उल्टा ये कितने कितने मिलियन पाउंड्स जो हैं वो ब्रॉडशीट जैसे लोगों को दे रहे हैं। यानी जहां पर कल मैंने सुना एक टीवी टॉक शो पे एक डिटेल रिपोर्ट देख के आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यानी एक 17 मिलियन पाउंड में आपकी बात तय पा रही है, फिर वो किसके हुक्म से मजीद 15 मिलियन उस अकाउंट के अंदर डाले गए और 32 मिलियन की अदायगी की गई। चलिए फैसल करीम कुंडी साहब, जो भी रिकवरी नैब ने की उनमें से खतीर रकम वो सिंध हुकूमत को दी और उन्होंने बताया कि आपके ये ऑफिसर्स हैं जिन्होंने करप्शन की। सिंध हुकूमत ने उन्हीं ऑफिसर्स से जिनसे रिकवरियां की गई थी उनको उन्हीं ओहदों पर दोबारा बहाल कर दिया, वही उनको जिम्मेदारियां दे दी जिस पर बैठ के देखिए पहले तो लिस्ट दे देना क्या क्या रिकवरी हुई, कितनी सजाएं हुई हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप चोरी करें लेकिन आपको बचाएं। प्ली बार्गेन किया, उनके नाम बाकायदा मीडिया पर आ चुके हैं। अगर मैं 10 अरब रुपए की करप्शन करूं, सिंध में काम कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं 10 अरब की करप्शन करूं, 1 अरब रुपए वॉलंटियर पैसे दे दूं तो मतलब 9 अरब मेरे क्लियर हो गए। तो अब तो ये तरगीब दे रहे हैं लोगों को एक तो ये ज्यादती करें कि अपनी जान बचा सकें। सिंध हुकूमत ने उन्हीं लोगों को सरकारी ओहदों पर दोबारा बहाल भी कर दिया जो इनके वज़रात थे जिनको करप्शन पे निकाला गया था, आज दोबारा उनको भर्ती कर दिया गया है। जो मतलब है कि जिस किस्म के जो इनके वजीर थे आज एडवाइजर थे वो निकले हैं, उनके साथ क्या किया इन्होंने? क्या उनको सजाएं मिली हैं? सजाएं नहीं मिली। ये बात तो आज वो देखें, आज दवाइयों पे जिस वजीर को निकाला जो किधर है। मगर मेरा सवाल ये है कि नैब पर आप बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, मरकजी हुकूमत पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नैब ने जो पैसे सिंध हुकूमत को दिए और बताया कि आपके अफसरान ने आपके इदारों में करप्शन करके ये पैसे हासिल किए थे, उन्होंने प्ली बार्गेन किया या वॉलंटरी रिटर्न किया, उन लोगों को बाकायदा सिंध हुकूमत ने उनके ओहदों पे बहाल कर दिया दोबारा। मैं तो ये सवाल मुझे लिस्ट भेजा, अगर सिंध हुकूमत ने गलत काम किया तो गलत काम किया, वो मेरे तो नहीं है, वो तो हुकूमत के वो है मुलाजमीन है, कोई चाचे मामे तो नहीं लगते हैं या आपकी चाचे मामे तो नहीं लगते हैं। अगर गलत काम है तो गलत है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में पैसे जमा किए हैं, मरकज में जो करप्शन हो रही है, 7.5 साल दौर केपी में जो करप्शन हो रही है, चाहे वो मालम जबम में है, चाहे हेलीकॉप्टर केस में है, इल्जाम लगता है अपोजिशन वाले पकड़े जाते हैं। इन पे जब इल्जाम लगता है साबित हो जाते हैं तो नहीं पकड़े जाते। बताएं ना, वजीर आजम को पकड़ा हेलीकॉप्टर केस में, मतलब जब केस में किसी को मुबैना करप्शन केस में किसी को पकड़ा, क्योंकि आप पीटीआई में शामिल हो जाते हैं, आप फरिश्ते बन जाते हैं, आपके पास तावीज़ होते हैं, आपके पास जादू होता है तो आपको नहीं पकड़ते। लेकिन अगर आप नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूँ एहतसाब करें, पीपल्स पार्टी से शुरू करें, अगर मैं करप्ट हूँ मुझे डी चौक पे टांग दें, लेकिन आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि आपको पीटीआई में शामिल हो जाएंगे आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। आज जो करप्ट टोला बाकी पार्टियों से आके इनके पास बैठा हुआ है, अब कल असद उमर साहब सेनेट में कितने चीख रहे थे, बताएं कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदली। पिछली सारी हुकूमतों में सिवाय पीपल पार्टी के सब में ये वजीर रहे, इनके वालिद साहब वजीर रहे, इनके दादा सदर रहे, और कहते हैं पिछले हुकूमतों ने करप्शन की है, पिछली हुकूमतों की गलतियां, तो आप उस पर इस वक्त आपने क्या कुछ नहीं किया पिछली हुकूमतों में? मीडिया पर आ चुकी है, लिस्टें मौजूद हैं, वो कर रहा था। अच्छा, कावे मूसवी ने बरतानवी सराय ब्लॉक को इंटरव्यू दिया और उसने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हमसे रब्ता किया था कि जो हक़ाइक़ हमारे पास है उन्हें मंजर आम पर न लाया जाए, और हमें कोई ऑफ़र की गई थी। देखिए, बहुत सी चीज़ें पहले भी आपने आसिफ अली जरदारी और जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत सी बातें की, और उसके बाद आपने पहले 11 साल उनको जेल में रखा, उसके बाद बाइज़्ज़त बरी। तो ये चीज़ें तो हमेशा हम सुनते हैं, मीडिया पे आ गया, फलां आ गया, ये चीज़ आ गई, और उसके बाद पता चलता है कुछ भी नहीं है। जब ब्रॉडशीट की चीज़ें आएंगी, आपने पानामे पे कर लिया, नून लीग वालों को तो आपने ठीक है सज़ा दे दी। क्या पानामे में सिर्फ यही लोग थे या और लोग भी थे? उनके मुतालिक तो कोई नहीं बात करता कितने थे। अब ब्रॉडशीट की बात है कि ये भी क्लियर हो जाएगा, चंद दिन आपका शो इस पे चल जाएगा, उसके बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर कहेंगे नहीं ये तो ये चीज़ नहीं, फिर और चीज़ आ जाएगी। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मेरे अपने पीटीआई के दोस्त से ये सवाल है, जो असद उमर साहब ने कल स्पीच की है, जो असद उमर साहब ने कल बातें की हैं, जो इस मुल्क को तारीख की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को तारीख की तरफ ले गए हैं, लोड शेडिंग पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो तो जवाब दे कि इस मुल्क को जो आप चला नहीं सकते, आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, तो आप अगर नहीं चला सकते तो साइड पे हो जाएगी, हमसे काम नहीं होता। ठीक, एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है। ब्रेक के बाद सेनेटर साहब आपके पास आता हूं, और ये ब्रॉडशीट वाला जो मामला है, इसमें से पीटीआई ने अपने मतलब की चीज़ें ले ली हैं, नून लीग ने अपने मतलब की चीज़ें ले ली हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने मतलब की चीज़ें ले ली हैं। हकीकत क्या है सर इसकी? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। कावे मूसवी जो कि ब्रॉडशीट का सरबराह है, वो क्या कह रहा है तहरीक इंसाफ के बारे में? आपने सुना पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कह रहा है, और पीपल्स पार्टी का जवाब भी ये कि इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं।
जो इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से लगे नून लीग पर, उससे मरियम साहिबा ने आज गुफ्तगू की है। ये खुद फंस गए। ये पता चला कि इन्होंने कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगे। तो ये चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। तो जनाब ये सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म ट्वीट करके या किसी जगह तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि जो बाकी इससे पहले की तहरीक इंसाफ से हट के जो पॉलिटिकल अशराफिया है वो ये सब काम करती रही, उसने पैसे ट्रांसफ़र किए, गो कि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया। पीपल्स पार्टी कहती है जी हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ये गलत साबित होते हैं, और मरियम साहबा कह रही हैं कि ये तो खुद हुकूमत फंस गई। तो फंसा कौन है सेनेटर साहब इसमें? देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की वो अदालत उज़्मा है और आइन के तहत जो है वो सबसे आला अदालत है, सबसे अजीम या उज़्मा अदालत है, और उसके पास आइन के तहत इख्तियार है टू डू कंप्लीट जस्टिस। वो ट्रायल करे, ये करे, वो करे, और अगर मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दे तो आप कहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, और उसके बरक्स वो कुछ अरसा बाद जहांगीर तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया इसी तरह 184(3) की दरख्वास्त में। तो हमने तो ऐसी बात नहीं की कि वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब बाकी ये ब्रॉडशीट की बात जब आ गई तो जो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर ट्वीट्स की थी और वो बिल्कुल बजा थी और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मलिक अहमद खान साहब, सर मामला ये है कि हर बात का जवाब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलील ज़रूर मौजूद है, मामला एहतजाज तक जा रहा है, तो इसकी इस वाहिद वजह यही है कि बातचीत के दरवाजे बंद हैं। अगर ये दरवाजे खुले होते तो मामला इस नहज तक ना जाता। जी मसूद साहब, देखिए ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि एटलीस्ट वलीद साहब की मौजूदगी में हमें एक एडवांटेज होता है कि उस रेटरिक से हम बचते हैं जो कि एक कंप्लीट नॉनसेंस के तौर पे आजकल एक ऑर्डर ऑफ द डे बना हुआ है। ये जो एक करप्शन की जो बात उसी कावे मौसवी की जिसमें वो बाकी लोगों पर इल्जामात लगा रहे हैं, तो वो मौजूदा गवर्नमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं, और उन्हीं के एक साथ जिसके बारे में कल प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने इंटरव्यू में निजी टीवी चैनल से कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि वो अली जफर का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक है। आई डोंट नो हू दैट अली जफर इज, मुझे भी नहीं पता वो कौन अली जफर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक उनकी एक्सेस हुई। फिर जो हुकूमत के 2 नुमाइंदे गए जिनके मुतल्लिक मौसवी कह रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। तो मरियम बीबी वट एवर शी सेड, मरियम नवाज साहिबा, शी एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ढूंढने चले थे लोगों की करप्शन और अपने हिस्से मांगने की दास्तान सामने लेकर बैठ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है कोई किसी की शायद मानने को तैयार नहीं है, सबके पास दलाइल मौजूद हैं, सबके पास वजूहात मौजूद हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत, ये फैसला आवाम को 5 साल के बाद करना चाहिए जब ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। लेकिन अपोजिशन का मानना यही है कि हुकूमत जिस तरह से चलाई जा रही है, जिस आइसोलेशन में चलाई जा रही है, अपोजिशन की कोई बात रखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, और NRO के इल्ज़ाम लगते हैं, और जो सारे मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, तो एहतजाज बहुत ज़रूरी हो गया। इस हुकूमत को घर भेजना है। इस दौरान भी अगर हुकूमत बातचीत के दरवाजे खोलती, अपोजिशन को मनाने में कहीं तैयार हो जाती, टेबल पर लेकर आ जाती, तो एहतजाज शायद ना हो रहे होते। लेकिन लगता यह है कि सड़क पर फैसला करने का इरादा है हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, और इस तमाम सूरत हाल में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों की, आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.